حکایت نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ نے اسی وقت تازہ چھوارے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر اس شخص کے پاس بطور تحفہ بھیجا اور کہلا بھیجا۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ نے اسی وقت تازہ چھوارے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر اس شخص کے پاس بطور تحفہ بھیجا اور کہلا بھیجا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے یعنی میری برائی کر کے اپنی نیکیوں کو میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ تو میں چکا نہیں سکتا۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ یعنی اس اچھے عمل کا یا نیکی کا بدلہ تو میں چکا نہیں سکتا، تاہم میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ حقیر سا یعنی گھٹیا سا، معمولی سا تحفہ قبول فرمائے۔ وہ شخص حضرت بصری رحمۃ اللہ کے اس سلوک کو دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا۔ وہ شخص حضرت بصری رحمۃ اللہ کے اس سلوک کو دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنے لگا۔ بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری اگر کوئی برائی کرتا ہے نا تو ہمیں اس سے خفا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی کی برائی کریں گے تو ہم اپنی نیکیاں اس کو دے دیں گے اور اس کا گناہ ہم لے لیں گے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس کی غیبت کی نا حسن بصری کی کسی نے، تو انہوں نے کیا کیا، تازہ چھوارے منگوائے اور ان کو بھیجا کہ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اور یہ گھٹیا معمولی تحفہ ہے، آپ نے تو مجھے بہت اچھا تحفہ دیا ہے، آپ نے تو اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں میری برائی کر کے۔ تو ہمیں غیبت سے، برائی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی نیکیاں ان کو دے دیتے ہیں۔ ہم اپنی نیکیاں ان کو دیں گے تو ہمارا نامہ اعمال تو خالی ہو جائے گا نا، ہلکا ہو جائے گا، ہمارے پاس صرف برائیاں رہ جائیں گی۔ تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے غیبت یا برائی۔ اگلا ہے کہانی، آپ کے پاس حکایت ہے 5ویں۔ ایک مرتبہ ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اس شخص سے پوچھا، یہ پٹی کس لیے باندھی ہے؟ وہ شخص بولا، کل رات سے میرے سر میں سخت درد ہے۔ کل رات سے میرے سر میں سخت درد ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ شخص بولا، 30 برس یعنی 30 ایئرس، وہ 30 سال کا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیا عمر کا زیادہ حصہ تم نے ایسی ہی تکلیف میں بسر کیا ہے؟ یعنی کہ تمہاری 30 سال کی عمر میں کیا تمہارے سر میں درد ہی رہا ہے ہمیشہ؟ وہ شخص بولا، نہیں۔ اس کا جواب سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے 30 برس تک تندرست اور چاق و چوبند رکھا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 30 برس تک یعنی 30 سال تک تندرست اور چاق و چوبند رکھا۔ تم نے ایک دن بھی شکرانے کی پٹی نہ باندھی۔ اب صرف ایک رات تمہارے سر میں درد ہوا تو تم شکایت کی پٹی باندھے پھرتے ہو۔ تو ہمیں سمجھ آئی اس کی، آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟
یعنی ایک دن ہمارے سر میں اگر درد ہوتا ہے تو ہم سر باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کل رات کو میرے سر میں درد تھا، تو وہ جو 30 سال گزار دیے، وہ جو 15 سال یا 20 سال ہم نے گزار دیے، تو اس کا کیا، اس کا ہم نے تو شکر ادا نہیں کیا. ہم نے کبھی سر پہ پٹی نہیں باندھی کہ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل تندرست چاق و چوبند ہوں، حشاش بشاش ہوں، تندرست توانا ہوں. ہم نے تو کبھی ایسے شکر ادا نہیں کیا. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ہمیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ ہمیں ایک دن تکلیف دے دیتا ہے تو ہمیں اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے بچوں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی تکلیف دیتا ہے تو اس کے بدلے اگر ہمیں ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا، تو اس ایک سوئی چبھنے کی وجہ سے ہمارے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بدتر نہ کر. سمجھ آئیے بچوں؟ تو آپ کو سمجھ آئی ان کہانیوں میں بہت اچھا سبق ہے، آپ لوگ اس کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں. آپ کو میں نے سبق کی پڑھائی کروا دی ہے، اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو مشق کرواؤں گی، تو آپ لوگ اس کی پڑھائی اچھے سے یاد کریں. تھینک یو.